سوال: کون سا جانور جادو کے اثر کو کم کرتا ہے؟ جواب: سفید مرغا۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: جب مرغ اذان دے تو اللہ سے فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ سوال: مرغ کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: وہ فرشتے کی موجودگی کو دیکھتا ہے۔ سوال: مرغ کے گھر میں ہونے سے کیا برکت آتی ہے؟ جواب: گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور شیطان دور ہوتا ہے۔ سوال: کیا سفید مرغا باقی مرغوں سے افضل ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مرغا رکھنے کی تعریف فرمائی۔ سوال: مرغ کے بانگ دینے کے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جواب: اللہ سے فضل و رحمت مانگنی چاہیے۔ سوال: مرغ کو اذان دینے والا جانور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ وہ اذان کی طرح اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ سوال: کیا مرغ کی بانگ شیطان کو بھگاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ رحمت کے فرشتے کی نشانی ہے اور شیطان فرشتے سے بھاگتا ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مرغ موجود تھا؟ جواب: جی ہاں، بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھروں میں مرغ پالا جاتا تھا۔ سوال: کیا مرغ پالنا سنت ہے؟ جواب: سنت نہیں مگر مباح اور برکت والا عمل ہے۔ سوال: کیا مرغ جنات کو دیکھتا ہے؟ جواب: نہیں، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ جنات سے اس کی حفاظت فرشتوں کے سبب ہوتی ہے۔ سوال: کیا مرغ کے بغیر گھر میں برکت کم ہو سکتی ہے؟ جواب: ضروری نہیں مگر اس کی موجودگی برکت کا باعث ہے۔ سوال: کیا مرغ کے ککڑنے سے کوئی خاص معنی نکلتا ہے؟ جواب: جب وہ بلا وجہ بولے تو سمجھو کہ کوئی روحانی کیفیت ہے۔ سوال: اگر مرغ کو اذان دیتے وقت مارا جائے تو کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ جانور کو ستانے سے منع فرمایا۔ سوال: کیا مرغ کے گھر میں ہونے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں برکت اترتی ہے۔ سوال: کیا مرغ پالنے میں کوئی گناہ ہے؟ جواب: نہیں، بشرطیکہ اسے ایذا نہ دی جائے۔ سوال: کیا مرغ جادوگر کے عمل کو پہچانتا ہے؟ جواب: نہیں مگر اس کی بانگ فرشتوں کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہے جو جادو کو کمزور کرتی ہے۔ سوال: کیا مرغ کی بانگ سن کر خاموش رہنا چاہیے؟ جواب: نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ سوال: اگر مرغ کی بانگ سے شیطان بھاگتا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ جواب: جب تک فرشتے موجود رہے شیطان قریب نہیں آتا۔ سوال: کیا مرغ کے انڈے بھی برکت کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ رزق حلال اور مفید غذا ہے۔ سوال: کیا سفید مرغ زیادہ برکت والا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جانوروں کو پسند فرمایا۔ سوال: کیا مرغ اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں بلکہ بعض اوقات وہ بھی اذان کے ساتھ آواز دیتا ہے۔ سوال: کیا مرغ کو گھر کے اندر رکھنا بہتر ہے یا باہر؟ جواب: باہر صحن یا کھلے مقام پر رکھنا بہتر ہے۔ سوال: کیا مرغ شیطانی جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے؟
جواب: وہ براہ راست نہیں، لیکن فرشتوں کی برکت سے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے۔ سوال: کیا مرغ کے علاوہ کوئی اور جانور بھی برکت والا ہے؟ جواب: بلی اور کبوتروں کو بھی برکت والا کہا گیا ہے۔ سوال: کیا مرغا جادو یا جنات کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ وہ فرشتے کی موجودگی کی خبر دیتا ہے۔ سوال: کیا مرغ کی موجودگی سے نظر بد کا اثر کم ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ فرشتوں کی برکت سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ سوال: اگر گھر میں مرغ مر جائے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ جواب: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال: کیا مرغ کے لیے دعا مانگنا جائز ہے؟ جواب: جانوروں کے لیے رحمت کی دعا جائز ہے۔ سوال: کیا مرغ کی موجودگی گھر کے لیے روحانی ڈھال بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ فرشتے کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اور جہاں فرشتہ ہو وہاں شیطان اور جادو نہیں ٹھہرتا۔